ڈپریشن دنیا بھر میں معذوری کی سب سے عام وجہ ہے۔ جسمانی بیماریوں جیسے ہائی کولیسٹرول کے برعکس ڈپریشن کو سمجھنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ اداسی اور ڈپریشن میں فرق نہیں کر پاتے۔ ہر کوئی کبھی نہ کبھی اداس ہوتا ہے، چاہے وہ خراب گریڈ، نوکری کا نقصان یا خراب موسم کی وجہ سے ہو۔ لیکن عام طور پر جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں یہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کلینیکل ڈپریشن مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایک طبی حالت ہے جو خود سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ کم از کم 2 ہفتوں اس سے زیادہ رہتی ہے اور کام کرنے، شوق پورے کرنے اور پیاروں سے تعلقات بنانے میں مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اس کی علامات میں شامل ہو سکتے ہیں: مسلسل اداسی، دلچسپی کا ختم ہو جانا، کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی، نیند کے مسائل، زیادہ کم سونا، توانائی کی کمی، توجہ مرکوز کرنے میں دقت، بے قدری، حد سے زیادہ جرم کا احساس، خود کو نقصان پہنچانے خودکشی کے خیالات۔ اگر کسی شخص میں ان میں سے 5 زیادہ علامات موجود ہوں تو اسے ڈپریشن کی تشخیص دی جا سکتی ہے۔ ڈپریشن صرف جذباتی مسئلہ نہیں بلکہ یہ دماغ پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ڈپریشن کے شکار افراد کے دماغ کے کچھ حصے جیسے فرنٹل لوب اور ہپوکیمپس چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیروٹونن، نوریپینفرین اور ڈوپامین جیسے کیمیکلز کی کمی، نیند میں خلل اور ہارمونز میں عدم توازن بھی اس بیماری سے جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن سائنسدان ابھی تک اس کی مکمل وجہ نہیں جان پائے۔ یہ جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل کا مجموعہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مخصوص ٹیسٹ موجود نہیں جو یہ بتا سکے کہ ڈپریشن کب اور کس کو ہوگا۔ چونکہ اس کی علامات ہر وقت نظر نہیں آتی، بہت سے لوگ خاموشی سے تکلیف سہتے ہیں۔ ایک عام فرد کو مدد لینے میں 10 سال سے زیادہ لگ سکتے ہیں۔ اونچے بات یہ ہے کہ ڈپریشن کا علاج ممکن ہے۔ دوائیاں اور تھراپی دماغی کیمیکلز کو متوازن کرنے اور علامات کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ شدید کیسز میں الیکٹروکونویلسنیو تھراپی، ECT، ٹرانسکرینل میگنیٹک سٹیمولیشن، TMS جیسے نئے طریقے بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہے تو نرمی سے ان کی مدد کریں۔ آپ ان کے لیے معالج تلاش کرنے، ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لینے صرف ان کی بات سننے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن ایک حقیقت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ بلڈ پریشر ذیابیطس کی طرح ایک بیماری ہے اور اس سے خود ہی باہر آنا ممکن نہیں۔ اگر آپ نے کبھی ڈپریشن محسوس نہیں کیا تو کسی کو یہ مت کہیں کہ وہ بس خوش ہو جائے یا اسے بھول جائے۔ اس طرح کے جملے ان کی پریشانی بڑھا سکتے ہیں۔ ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے فیملی، دوستوں اور سوسائٹی کا تعاون بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کوئی قریبی شخص ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی اور صبر سے پیش آئیں۔ ان کی بات سنیں، انہیں جج نہ کریں اور ان پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں۔ چھوٹے لیکن معنی خیز اقدامات جیسے ان سے وقتاً حال پوچھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا صرف انہیں احساس دلانا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود ڈپریشن کا سامنا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ ہمت کی علامت ہے۔ آپ کی زندگی قیمتی ہے اور مناسب علاج اور تعاون کے ذریعے آپ بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔